السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے قارئین کی خدمت میں حاضر ہوں اس موضوع کے ساتھ کہ ہم لوگ کیوں بہت جلد جادو کا، جنات کا اور برے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں ہم بہت جلد ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کے، ہمارے حسد کرنے والوں کے اور بغض رکھنے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے انسانوں میں سے ہو یا ہمارے ارد گرد کی ایسی مخلوق میں سے ہو جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے محترم، میں نے پہلے عرض کی تھی ساتھیوں سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی تخلیق میں اللہ پاک نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے اشرف ہے، سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تخلیق اللہ پاک کی ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں۔ اب اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری قوت دید میں، بصارت کی قوت میں وہ نہیں آتی، ان کے جسم جو ہیں لطیف ہیں، فزیکل پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، ہماری نظر ان میں سے گزر کر سامنے والی ٹھوس اجسام میں تک پہنچ جاتی ہے اور انہیں ہی ہم دیکھ پاتے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے، اکثریت ان کی ہم سے محبت نہیں رکھتی، ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ روایت میں آیا 10 اور کچھ روایت میں آیا 20 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، صبح شام ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جنہیں حفاظت کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کے علاوہ ہیں، رزق کے فرشتے اس کے علاوہ ہیں، دعاؤں لے جانے لانے والے فرشتے اس کے علاوہ ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام لے جانے والے فرشتے اس کے علاوہ ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی انسان کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے۔ کرامن کاتمین بھی اس کے علاوہ ہیں، آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے، جو ایک ثواب لکھتا اور ایک ہمارے گناہ، ہمارے کمی کوتاہیاں لکھتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب بات، سارا معاملہ ہے یقین کا۔ جب ہمارا یقین، ہمارا ایمان اپنے رب پر، اپنے خالق پر، اپنے پیدا کرنے والے پر، اپنی حفاظت کرنے والے پر، جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس پر کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پر اپنا یقین متزلزل کر بیٹھتے ہیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے مجھے کچھ ہو جائے گا، ہائے فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، ہائے میں بیمار پڑ جاؤں گا کسی اور کی وجہ سے، ہائے میرا مالی نقصان ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ پاک سے ہٹ جاتی ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں انسان، فلاں جن یا یہ مخلوق، یہ چڑیل وغیرہ وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا دے گی، ہمیں برباد کر دے گی، ہماری تباہی کر دے گی، اور ہماری توجہ اللہ پاک سے ہٹ جاتی ہے۔ ہم نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ پاک سے مانگنا اور اللہ پاک سے دعا کرنا اور اللہ پاک سے حفاظت اور پناہ طلب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا کرتے ہیں تو اس یقین سے، اس ایمان سے نہیں کرتے، تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک کی ناراضگی کا، اللہ پاک اپنی ناراضگی سے اور اللہ پاک اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنا ایمان مضبوط کریں، ہمہ وقت یاد دہانی کریں۔ یہ الفاظ کہہ کے شاید میری اپنی بھی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ بیماری دینے والے اور شفا دینے والے اللہ پاک کی ذات ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، رزق کی کمی زیادتی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔
جو مانگے گا اسی سے ہی مانگے گا، جو کوئی سفارش کرے گا اسی سے ہی کرے گا، اللہ پاک ہی عطا کریں گے، اللہ پاک ہی حفاظت دیں گے، اللہ پاک ہی شیطان سے پناہ دیں گے۔ اس لیے بزرگ بھی، سلف صالحین بھی اللہ پاک سے ہی پناہ طلب کرتے تھے، اللہ پاک سے ہی مانگتے تھے کہ میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ پاک کی حفاظت میں آتا ہوں، میرا محافظ، میرے دینے والا جو ہے اللہ پاک کی ذات ہے۔ اپنا ایمان اپنے رب پر مضبوط کریں، وسوسوں کا شکار نہ ہوں۔ جب اللہ پاک خوش ہوں گے تو سب عطا کریں گے، ہر چیز سے حفاظت دیں گے، ہر چیز سے پناہ دیں گے، اپنی پناہ میں رکھیں گے، اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی فکر فاقہ نہیں آنے دے گا، اور جب آتی ہے تو بھی یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک بزرگ کا، ایک پنجابی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جے سونا میرے دکھ چ راضی، سکھ نو پاواں چلے۔ یعنی اللہ پاک اگر میری آزمائش میں راضی ہے تو میں اپنے سکھ کو، اپنے آرام کو چولہے میں ڈالتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا اس سکھ کا اگر اللہ پاک میرے اس سکھ سے مجھ سے ناراض ہو، میری رسی دراز کر دے کہ جا جو مرضی آئے کر، تیرا حساب میں روز قیامت ہی کروں گا، تجھے سب کچھ دوں گا لیکن تیری پکڑ یہاں نہیں، تیری آزمائش یہاں نہیں۔ جن کی رسی دراز ہے وہ فکر مند ہوں۔ روایات میں آیا ہے کہ غالباً صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دور میں یا تابعین کے دور میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے اچانک طلاق طلب کر لی۔ شوہر بالکل پریشان، حیران اور فکروں کا شکار ہو گیا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی، مجھ میں اس نے ایسی کیا کمی دیکھی کہ اس نے اچانک طلاق طلب کر لی۔ بہت پوچھنے پر، بہت اصرار کرنے پر اس خاتون نے ان کو یا کسی اور کو بتایا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا، نہ یہ کبھی بیمار پڑا، نہ کبھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، نہ کبھی اس کے مال میں کوئی کمی ہوئی۔ مجھے تو یہ ڈر کھایا جا رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی وجہ سے رسی تو دراز نہیں کر دی کہ اس کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، اس کی پوچھ ہی نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، اور اس ایمان کی وجہ سے میں کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بھی ولیہ تھی اللہ کی۔ بہرحال پھر وہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ تو کوئی آزمائشیں آئیں ایسی جن میں آپ کو اللہ یاد آئے، اللہ کا کلام پڑھنا یاد آئے، تو وہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اس پہ باصبر رہیں، اس پہ اللہ کے شکر گزار رہیں، اور اللہ سے ہی مانگتے رہیں، اللہ سے ہی مانگتے رہیں۔ کئی دفعہ مجھ جیسے کمزور بندوں کے اوپر ایسے معاملات آیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ ویسے تو شاید یہ میرے پاس نہیں آتا مانگنے، اس بہانے ہی آئے۔ اللہ پاک اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم پر وہ آزمائشیں نہ ڈالے جس پہ ہم پورا نہ اتر پائیں۔ اللہ پاک اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم ہم سب پر نازل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔